کمرے میں 4 بچے کھیل رہے تھے۔ ان چاروں کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ چاروں اٹھ کر ماں کی طرف بھاگے اور پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے۔ وہ چپ چاپ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اندر شرمندگی تھی کیونکہ یہ بات جھوٹ بھی ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر میں وہ عورت بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا۔ بیٹا، میں پہلے تو بہت معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں ہر جگہ سے بے دخل کر دیا گیا، تمہیں میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے۔ اس عورت کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ میرا نام عائشہ ہے، مگر آج سے 20 سال قبل میں بھی تمہاری طرح ہی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی اسے اپنے عیسائی ہونے کا بتایا تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، مگر وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ میرا نام سارہ تھا، سارہ مسیح۔ وہ ایک لمحے بھر کے لیے رکی۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا تو روجر نے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو یہ پادری اسحاق کون ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو روجر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ عائشہ نے جیسے ہی اسے پادری اسحاق سے اپنا تعلق بتایا تو وہ چکرا گیا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ لیکن پھر انہوں نے مجھے آپ کی وجہ سے چرچ سے نکالا اور آپ کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کیوں کیا ہے؟ روجر جیسے حواس کھو بیٹھا تھا۔ میں سب بتاتی ہوں بیٹا، مجھے پادری اسحاق نے فقط اس لیے اپنے ساتھ رکھا تھا کہ میں مسلمان لڑکوں کو اپنی طرف مائل کر کے انہیں اسلام سے متنفر کروں اور عیسائی بنا دوں، لیکن میں پہلے ہی قدم پر اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور مجھے جس لڑکے کو عیسائی بنانے کا بولا تھا مجھے اسی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ میں اپنے بھائی کے کہنے پر اس کے قریب ہوئی تھی، پھر اسی کے رنگ میں ڈھل گئی تھی۔ میں اس کی وجہ سے مسلمان ہو گئی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا تھا اور اس سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ مجھے اپنا لے۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا اور مجھے اپنانے کی حامی بھر لی، لیکن اس کا خاندان اس سے راضی نہیں ہوا تھا۔ اپنے خاندان کی شدید مخالفت کے باوجود بھی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس کے والد نے بھی اس سے ہر قسم کا ناطہ توڑ کر اسے بے دخل کر دیا۔ میرے بھائی اسحاق کو جس وقت یہ پتہ چلا تو اس نے مجھ سے انتقام لینے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ اس نے عیسائی حلقوں میں یہ بات عام کر دی کہ میں ایک طوائف بن چکی ہوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر اب مسلمانوں میں رہنے لگی ہوں، مگر میں نے کبھی اپنے بھائی کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میرا چھوٹا بیٹا 6 سال کا ہے اور وہ صرف 6 دن کا تھا جب ایک ٹریفک حادثے میں میرے شوہر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد دنیا میں بالکل بے آسرا ہوں کہ مجھے مسلمانوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے کہ پہلے تو میں ایک عیسائی تھی۔ میری عمر 50 سال ہو چکی ہے بیٹا۔ میں نے الزامات کی زد میں ساری زندگی گزار دی ہے، لیکن میں نے اور میرے شوہر نے کبھی لوگوں کو ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میرے میاں نے میرے ساتھ عمر بھر کے لیے وفا کی ہے، لیکن اس کے انتقال کے بعد جب بھی اس کے والدین کے گھر گئی تو اس کے والدین نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا اور میں اپنے بچوں سمیت واپس یہاں پر آ گئی ہوں۔ لیکن میرے پاس نہ تو کوئی ڈگری ہے، نہ میں کوئی نوکری کر سکوں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ میں اپنے بچوں کا عمر بھر کے لیے پیٹ بھرتی رہوں۔ میرے شوہر ایک خطیر رقم بینک میں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن 1 سال پہلے وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے 2 ماہ تک کوڑے دان سے کھانا نکال کر اپنے بچوں کو کھلایا تھا، اور پھر تم آ گئے تھے۔ میں کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتی، کیونکہ میرا ایمان یہی ہے کہ ہمیں رزق اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے۔ ایک مسلمان بن کر میں نے امتحان ہی امتحان دیکھا ہے۔ میں سخت آزمائشوں سے گزری ہوں، لیکن اللہ نے مجھے صبر بھی عطا کیا ہے۔ میری یہ نیت کبھی نہیں تھی کہ تم یوں در بدر ہو جاؤ، تم خوار ہو جاؤ، تمہیں چرچ سے نکال دیا جائے۔ اگر پادری اسحاق تمہیں نہ جانتے ہوتے تو شاید وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے، لیکن
میری وجہ سے تمہیں جو تکلیف ملی ہے میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتی ہوں، اور اگر تم مجھے معاف نہیں کرتے تو جو سزا دینا چاہتے ہو دے لو، کم از کم یہ قرض آخرت کے لیے نہیں رکھ سکتی۔ عائشہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ اس کی ردات سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں نے آپ کو معاف کیا ہے، مگر میرے پاس چھت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے۔ کیا میں کچھ روز کے لیے یہاں پر رک سکتا ہوں؟ راجر کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے گال سے ہو کر اب گردن تک آ گئے تھے۔ تم ہمیشہ کے لیے بھی یہاں پر رہ سکتے ہو بیٹا، مگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تم عمر بھر کے لیے عیسائی بنے رہو۔ عائشہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے اب عیسائی بن کر نہیں رہنا، اس وجود کے ساتھ بہت کچھ سہ چکا ہوں، مجھے آپ جیسا صابر بننا ہے، اور اس کے لیے مجھے مسلمان بننا ہے تاکہ میں صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں۔ روجر بھی زاروں قطار رو دیا اور عائشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا تو روجر نے فقط اس بات میں سر ہلایا۔ عائشہ نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوم لیا، اس کا دل یہ سن کر باغ باغ ہو چکا تھا کہ جبکہ روجر کی آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس مقدس شہر میں آیا تھا۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس مقدس شہر میں آیا تھا۔ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضری کے لیے اس نے کئی سال تک انتظار کیا تھا۔ دادا کیوں رو رہے ہیں؟ اس کے پوتے نے پیچھے سے پوچھا تو اس کی ماں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے بولنے سے منع کر دیا۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے دل کا حال بتانے لگا۔ اس کی عمر اب 60 سال ہو چکی تھی۔ وہ 40 سال پہلے مسلمان ہوا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام روجر سے علی حیدر رکھا گیا۔ مسلمان ہونے کے 2 سال بعد ہی عائشہ نے ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی، اور پھر اللہ نے اسے اولاد سے بھی نوازا۔ مسلمان ہونے کے کئی سال بعد وہ اپنے والد کے پاس گیا تھا تو اس کے والد نے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا اور اسے ایک ناپاک انسان قرار دیا، لیکن اسے اب صبر کرنا آ گیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس سے بھی عائشہ کی طرح کئی مشکلات درپیش آئی تھیں، کیونکہ معاشرے کے مسلمان اس کے ساتھ اب بھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ اب بھی اسے اس کے ماضی کے مطابق پرکھ رہے تھے، لیکن وہ بالکل بھی مایوس نہ ہوا، بلکہ ہمیشہ ثابت قدم رہا۔ اس کے 4 بچوں میں سے 2 میڈیکل کی فیلڈ میں جا چکے تھے اور کامیاب ڈاکٹر بن گئے، جبکہ باقی 2 بیرون ملک زیر تعلیم تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے تنہا ہی عائشہ کے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائی تھیں، پھر وقت نے ایک اچھا مسلمان بنا دیا۔ عائشہ 3 سال قبل انتقال کر چکی تھی۔ پادری اسحاق بھی چرچ میں ہونے والی آتش زدگی کی وجہ سے جل کر مر چکا تھا۔ وہ 60 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ اور دونوں بیٹے بھی اپنی بیگمات کے ساتھ آئے تھے۔ علی حیدر نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ پادری بنتے بنتے مسلمان ہو جائے گا اور یوں مسجد نبوی کے سامنے کھڑا آنسو بہائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نہیں جانتا کہ عشق کیا ہے، میں ادب سے بھی واقف نہیں ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، مجھ غلام کو قبول کر لیجئے۔ میری عمر گناہوں کے دلدل میں گزری ہے، مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیجئے۔ وہ آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں بول رہا تھا اور اس پر رکعت طاری ہو چکا تھا۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ میرا ماضی سامنے رکھ کر مجھے پرکھتے رہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، مگر آپ کے بلاوے نے مجھے انمول کر دیا۔ اے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے در پہ حاضری کا شرف بخشا ہے، مجھے اپنے قدموں میں جگہ بھی دیجیے۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے دونوں بیٹے اس کی زوجہ بھی آنسو بہا رہے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگ ہی رہا تھا جب اس کے کندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ کندھے پر ہاتھ پڑتے ہی وہ جیسے اپنے حواسوں میں واپس آیا۔ پولیس کی وردی میں ملبوس ایک شخص بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم تو عیسائی ہو، تم راجر ہو، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر پوچھا تو اسے بھی اس شخص کو پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ تم حسن ہو، حسن علی، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے جواب دیا۔ لیکن تم یہاں کیسے؟ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جن کے در پہ ہم فقیر کی داد رسی ہوتی ہے، اور وہ ہستی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی غلامی میں قبول کیا ہے، تو میں آج ان کے در پہ کھڑا ہوں۔ مجھے کسی مسلمان نے بھائی کے طور پہ قبول تو نہیں کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ گناہگار کا دامن اپنی نظر کرم سے بھر دیا ہے۔ میں راجر نہیں ہوں، میں علی حیدر ہوں۔ میرا نام علی حیدر ہے، شاید میرا نام ہی میری قبولیت کی وجہ بن گیا ہے، کیونکہ میرا نام شیر خدا کے نام سے علی رکھا گیا ہے۔ وہ آنسو بہاتا اس کا ہاتھ کندھے سے اٹھا کر چند قدم آگے بڑھ گیا، جب وہ حسن علی فقط اسے دیکھتا رہ گیا۔ مسجد نبوی کی فضائیں رحمت خداوندی سے معطر ہو رہی تھیں۔ وہ سب اس وقت نماز عصر کی ادائیگی کے لیے صف آرا تھے۔ 60 سالہ علی حیدر بھی پہلی صف میں کھڑا باجماعت نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر 60 سالہ حسن علی بھی نماز عصر ادا کر رہا تھا۔ فرض نماز باجماعت شروع ہو چکی تھی۔ امام صاحب نے پہلی 3 رکعت مکمل کی اور سب نے ان کی ابتدا میں 3 رکعت پڑھی، مگر چوتھی رکعت کا آخری سجدہ کر کے جب امام صاحب اٹھے تو ایک شخص ان کی ابتدا میں نماز پڑھتا اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکا، وہ سجدے میں ہی پڑا رہا۔ امام صاحب نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو سب لوگ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے پاس بیٹھے ایک شخص نے اسے پکڑ کر ہلایا تو اس کا وجود ایک طرف لڑک کر زمین کے ساتھ لگ گیا۔ سب لوگ رشک سے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ شخص سجدے کی حالت میں اس دار فانی سے کوچ کر چکا تھا اور اس کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در نصیب ہو چکا تھا، اس لیے قبول کر لیا گیا تھا۔ حسن علی نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ کوئی اور نہیں علی حیدر تھا، جس سے کئی سال قبل اسے نفرت ہو گئی تھی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد علی حیدر نے جو مقام پا لیا وہ اسے نہیں مل سکا تھا۔ حسن پچھلے 30 سال سے مسجد نبوی میں حفاظتی امور کا سربراہ تھا، اور پچھلے 30 سال میں اس نے ہر نماز مسجد نبوی میں ہی ادا کی تھی، لیکن ایک نو مسلم اس پر سبقت لے گیا تھا۔ حسن کا مسجد نبوی میں وہ آخری روز تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو رہا تھا اور اسے واپس پاکستان جانا تھا۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کر حیدر علی کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دینا میرے دوست، تم سبقت لے گئے ہو۔ حیدر علی اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اسے اب جنت البقیع میں دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔